ماشاءاللہ دیکھیے میں نے خطبہ وغیرہ یا کوئی اپنا موضوع سخن اس وجہ سے نہیں چنا ہے، زیادہ دیر مجھے نہیں بولنی، سمجھ رہے، بس تھوڑی دیر میں جو ہے یہ ہمارے چاچا جان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں ان کی فرمائش پر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ دیکھیے یہ میں نے پہلی بار کہیں دیکھا ہے، شاعروں کو تو دوبارہ سن لیا جاتا ہے لیکن کسی خطیب کو، کسی مقرر کو دوبارہ سننا بہت کرنا پڑ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلی بار میں ہی ایسا سطق مار کے جاتا ہے کہ شاید 2-3 روڈ میں سمجھ رہے ہو، مقرر کا ایک ہی روڈ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ سطق مار کے جاتا ہے، بات ہوتی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ میں نے کھلی کے لوگوں کے اندر، کھلی کی پبلک کے اندر میں نے واقعی بڑا اچھا جذبہ دیکھا کہ جیسا شاعر کو سنتے ہیں ویسا ہی خطیب کو بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک بار ذرا نبی کے نام پر کہیے سبحان اللہ۔ میں ایک شعر پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ نبی کے نام کے، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، ہاتھ اٹھا کر ایک بار نبی کے نام پر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آگ بن کے ہوا میں بکھر گیا ہوتا، نبی سے عشق نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا۔ یہ سورج پچھم سے پلٹ آیا تو اس میں غیرت کیا، اجی سورج پچھم سے پلٹ آیا تو اس میں غیرت کیا، اگر وہ جاگتے زمین پر اتر گیا ہوتا۔ یہ سورج پچھم سے، اے میری ملت کے نوجوانوں، ہم سنی ہے، الحمدللہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے تمہارے نبی کو مالک و مختار بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے تمہارے نبی کو صاحب مال بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنا، اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا کیا، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، اللہ رب العزت نے شجر و خضر کو پیدا کیا، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، اللہ رب العزت نے برق و سمر کو پیدا کیا، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، اللہ رب العزت نے جن و بشر کو پیدا کیا، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو پیدا کیا، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، اللہ رب العزت نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، یہ زمین مصطفیٰ کے لیے ہے، آسمان مصطفیٰ کے لیے ہے، شجر و خضر مصطفیٰ کے لیے ہے، برق و سمر مصطفیٰ کے لیے ہے، جن و بشر مصطفیٰ کے لیے، ہم تم تمام چیزیں مصطفیٰ کے لیے۔ اور جب بریلی کا امام احمد رضا بولا تو بڑی پیاری بولی بولا، امام احمد رضا بولا یا رسول اللہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و مکان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، جہاں تمہارے لیے، زبان تمہارے لیے، پکڑنے جہاں تمہارے لیے، ہمائے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری جماعت، تمہاری جماعت، زمین و فلک، سما کو سما، میں سکہ لگا تمہارے لیے، ہوا کو چلے کہ باغ پھلے، کہ دل ہو پھلے، لوا کے تلے، سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، بستی کریا کریا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیا بولے یا رسول اللہ، یہاں بھی ہماری زبان تمہارے لیے کھلے کی باہر بے شک سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنا، میں دوبارہ کھڑا ہوا ہوں، اس سے پہلے میری 1 گھنٹہ تقریر ہو چکی ہے، سمجھ رہے، اس سے پہلے بھی جو ہے میری 1 گھنٹہ تقریر ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ میں دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اب غور کرنا عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے سرکار کو کیسا نوازا، اللہ رب العزت نے کیسا نوازا۔ سرکار کے صحابی ہے، صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ، سبحان اللہ، یہ نام ہے حضرت ابو ہریرہ، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ اکبر۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر رہتا ہوں کہ تاکہ میں آپ کی باتوں کو سنوں اور آپ کی باتیں سننے کے بعد میں دوسروں تک پہنچا دوں۔ سرکار کے صحابی کی بات کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، یا رسول اللہ لیکن میں کیا کروں، میرا قوت حافظہ اتنا کمزور ہے، یا رسول اللہ ادھر میں آپ کی بات کو سنتا ہوں، ادھر میرے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں غور کرنا، میرے مصطفیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں اے ابو ہریرہ تمہیں دماغی دکھانے کی ضرورت ہے، ابو ہریرہ تمہیں علاج کرانے کی ضرورت ہے، نہیں میری ملت کے نوجوانوں توجہ کرنا، میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا
اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا لو. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو بچھا لیا. بچھانے کے بعد میں میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اے میری ملت کے نوجوانوں, وہ خالی ہاتھ آسمان کی جانب اٹھ رہے تھے اور خالی ہی ہاتھ ابو ہریرہ کی چادر میں واپس لوٹے جا رہے تھے. دنیا کی نگاہ دیکھ رہی تھی, وہ ہاتھ بظاہر خالی ہے, لیکن ایمان والوں کی نگاہ دیکھ رہی تھی, وہ ہاتھ خالی نہیں گئے بلکہ تو جہاں کی نعمتیں ان خالی ہاتھوں میں موجود ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ اشارت, نعرہ غوث, مشرق اعلی حیات, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. وہ دنیا تو یہ دیکھ رہی تھی کہ خالی ہاتھ آسمان کی جانب جا رہے ہیں, لیکن ایمان والوں کی نگاہ دیکھ رہی تھی, وہ ہاتھ خالی نہیں ہے بلکہ دو جہاں کی نعمتیں ان خالی ہاتھوں میں موجود ہے. اے میری ملت کے نوجوانوں, غور کرنا, میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ اپنی چادر کو ابو ہریرہ اپنی چادر کو اٹھا لو. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد میں سینے سے لگا لیا. سینے سے لگانے کے بعد میں اب وہ ابو ہریرہ جنہیں ایک حدیث یاد نہیں ہوتی تھی, بہت مشکل ہوتا تھا, آج وہ اعلان کر رہے گئے, قسم پاک پروردگار عالم کی, آج ابو ہریرہ سے بڑا پورے مدینہ میں کوئی حافظ حدیث. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. جنہیں ایک حدیث یاد نہیں ہوتی تھی, وہ اعلان کر رہے تھے کہ حضرت عمر بن عاص کے علاوہ جو کہ لکھنا بھی جانتے ہیں, جو کہ پڑھنا بھی جانتے ہیں, اور ابو ہریرہ نہ تو لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, اس کے بعد بھی ابو ہریرہ کا پورے مدینہ کے اندر اعلان ہے, اے مدینہ والوں سنو, ابو ہریرہ سے بڑا کوئی حافظ احادیث نہیں ہے. اے میری ملت کے نوجوانوں, توجہ کرنا, جب اس حدیث پاک پر بریلی کے امام احمد رضا کی نظر پڑی ہے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ خالق کل نبی کو مالک کل کا ارتجا, دونوں جہاں ہے قبضہ و اختیار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خالق کل نبی کو خالق کل کر دیا, دونوں جہاں ہے قبضہ و اختیار میں. اللہ اکبر. صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا؟ حضرت عکاشہ, ایک جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, میرے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں. سرکار نے لکڑی اٹھائی, اٹھانے کے بعد میں دے دیا, عکاشہ یہ لکڑی لو, جاؤ لکڑی سے لڑو. اللہ, اگر آج کہیں تلواروں کے ذریعے جنگ ہو رہی ہو اور کسی کو اٹھا کر لکڑی دے دی جائے کہ جاؤ اس لکڑی سے لڑو, تو جس کے ہاتھ میں لکڑی ہوگی وہ کیا کہے گا؟ مروانے کا ارادہ کیا؟ مروانے کا ارادہ ہے. ادھر چمکتی ہوئی تلواریں ہیں, تلواریں, اور ادھر تم تلواروں کے مقابلے میں مجھے لکڑی دے رہے ہو. لیکن قربان جائیے صحابہ اکرام کے عقیدے پر. اللہ اکبر. اے مسلمانوں, جب میرے مصطفیٰ نے لکڑی کو اٹھا کر دیا ہے تو صحابی رسول نے سوال نہیں کیا, یا رسول اللہ, ادھر تو تلواریں چمک رہی ہیں, ادھر آپ مجھے لکڑی دے رہے ہیں. نہیں, بلکہ یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ جو لکڑی سرکار نے عطا کی ہے یہ عام لکڑی نہیں ہے, ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ بات ہے. اور عزیزان ملت اسلامیہ, جب وہ عکاشہ اس لکڑی سے جنگ کر رہے تھے تو تاریخ گواہ ہے وہ لکڑی چمکتی ہوئی تلوار کی طرح کام کر رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنگ کے میدان میں چمکتی ہوئی تلوار کی طرح کام کر رہی تھی. اللہ اکبر. اے مسلمان, یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان تو بہت لمبا موضوع ہے یہ اختیارات مصطفیٰ کا, اور اگر کربلا کے تعلق سے بولنا شروع کیا تو اللہ اکبر, اس کے لیے تو 3-4 راتیں تھیں, سمجھ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک اس سے پہلے میں تقریر کر چکا ہوں 1 گھنٹہ, تو تھوڑا بہت آرام کی مجھے بھی ضرورت ہے, سمجھ رہے ہیں. میں نے اپنا بلڈ چیک کرنے کے لیے دیا ہے کہ آخر اس میں کیا پریشانی ہے کہ بھائی جو جلدی بڑی جلدی ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں, آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خطا, کوئی خامی ہوئی ہو, اسے معاف فرمائے, اور سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی نے کہا تھا کربلا کے تعلق سے, تو انشاءاللہ کربلا کے تعلق سے اور کبھی بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.